اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ پھر وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حاشیہ نمبر 326۔ پچھلی آیت میں کتمان شہادت کے مجرمانہ فعل سے باز رہنے کی تلقین کی گئی، اور اب اسی تسلسل میں دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں پر محاسبے کا اعلان کیا گیا اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم سمعنا و اطعنا کہو، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آخری دو آیات نازل فرمائیں، بحوالہ مسلم کتاب الایمان اور بحوالہ ترمذی کتاب التفسیر۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرماتا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں، بحوالہ بخاری کتاب العتق۔ حاشیہ نمبر 327۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مختار کل اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے، اور اس آیت سے ہر قسم کے واسطے، وسیلے اور اللہ کے فیصلوں میں مداخلت اور اختیار میں شرک کا صریح رد ہوتا ہے۔ یہ اور اس کے بعد والی آیات ایمان کے بنیادی اور اساسی نکات بیان کرتی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، اور مومن بھی ایمان لے آئے، اور یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری مغفرت ہی کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حاشیہ نمبر 328۔ احادیث میں ان آخری دو آیات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کو رات میں پڑھے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہیں، بحوالہ بخاری کتاب فضائل القرآن اور بحوالہ مسلم صلاۃ المسافرین۔ تحفہ معراج کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں: صلاۃ خمسہ، خواتیم سورہ بقرہ، یعنی یہ آخری دو آیات، اور جو امتی شرک نہ کرے اس کی مغفرت کا وعدہ، بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب ذکر سدرۃ المنتہا۔ یہاں ایمان بالغیب کا بیان ہے جس کا ذکر سورہ کی ابتدا میں کیا گیا تھا۔ اس کے 4 بنیادی نکات یہاں بیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان۔ بقیہ 2 یعنی آخرت پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ خیر و شر سب اللہ ہی کے حکم سے ہیں، ان کا ذکر دوسری جگہ ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر ایمان لائے ہیں، اور پھر انہوں نے دوسرے ایمان لانے والوں کو اس کی تعلیم دی ہے اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ حاشیہ نمبر 329۔ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے کہ ان میں سے کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، یا کسی کی شان بڑھائیں اور کسی کی شان گھٹائیں، یہ انداز ایمان کے منافی ہے۔ مزید وضاحت آیت نمبر 253 کی تشریح میں کر دی گئی ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جس کسی نے جو نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی کی ہے اس کا نتیجہ بھی وہ خود ہی بھگتے گا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا خطا تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بار نہ ڈال جس کے سہارنے کی ہم میں طاقت ہی نہ ہو۔ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حاشیہ نمبر 330۔ ان الفاظ میں جزا و سزا اور مکافات عمل کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت آیت نمبر 134 کی تشریح میں کر دی گئی ہے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کی استطاعت سے زیادہ اس پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے اور نہ ہی اس کی مقدرت سے زیادہ کسی معاملے میں اس سے جواب طلبی ہوگی۔ حاشیہ نمبر 331۔ مومن زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی یا باطل سے ٹکراؤ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پر ہی بھرپور یقین رکھتا ہے اور اسی کو اپنا مددگار، وکیل و کارساز سمجھتا ہے، لہٰذا اسی سے مدد کا طالب ہوتا ہے۔ ایمان و توکل کی یہی قوت اسے باطل کے مقابلے میں پتھر کی چٹان بنا دیتی ہے۔ دعا کا انداز بھی بے حد حکیمانہ ہے۔ اپنے رب سے معافی و مغفرت کی پوری امید رکھتے ہوئے اس کی عظیم بارگاہ میں رجوع کرے تو یہ احساس بھی قلب و ذہن میں تازہ ہو جائے کہ ایمان والوں پر کیسی کیسی سخت آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اس طرح صبر و استقامت کے اوصاف کو تقویت حاصل ہوتی رہے۔ مکی دور کے آخری ایام میں حق و باطل کی کشمکش جس شدید صبر آزما مرحلے سے گزر رہی تھی، اس صورتحال میں یہ آیات بلا شبہ مومنوں کی استقامت اور دلوں کی تقویت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہوئی تھی۔ جس طرح سورہ فاتحہ میں بندے کو اپنے رب سے قربت کے احساس کے ساتھ بہترین اور جامع الفاظ میں دعا کرنے کا انداز سکھایا گیا، ویسا ہی منفرد اور بے مثال اور انتہائی دلگداز یہ معافی و مغفرت چاہنے کا انداز ہے۔ اللہ کا جو بندہ دل کی گہرائیوں سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح معافی کا خواستگار ہوگا، وہ بھلا آخرت کی جواب دہی سے بے پرواہی اور غفلت کی روش کیوں کر اختیار کر سکتا ہے؟ اگر کبھی کوتاہی ہو جائے تو فوراً ہی سنبھل جائے گا اور اصلاح کر لے گا۔ یہ آیات بھی ایک مخلص اور منیب مومن کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات اس کے شب و روز کی عکاسی کرتی ہیں۔